حضرت ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہوئے، حضور نے حرکت نہیں کی، ویسے ہی رہے، باتیں ہوتی رہی، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب حاضر خدمت ہوئے، حضور اسلام ویسے ہی بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی، کپڑا درست نہیں کیا، وہ چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا درست کیا، پھر ان کو اجازت دی آنے کی، اور وہ آئے، حضور علیہ السلام کے پاس باتیں کی، تشریف لے گئے، چلے گئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، حضور ابو بکر آئے ہیں، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے ان سے بات کی ہیں، سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، کپڑا آپ نے درست نہیں کیا۔ عمر آئے ہیں، آپ ویسے ہی رہے۔ عثمان آئے ہیں تو آپ نے فوراً کپڑا درست کیا ہے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ بڑی توجہ فرمائیں، بڑی کھلی سی بات ہے۔ ایسے حیادار عثمان جن کا حیا اللہ بھی کرے، اللہ کے رسول بھی کرے، جن کا حیا صحابہ بھی کرے۔ حضور کی مجلس میں عثمان بیٹھے ہیں، فرشتے آئے، دیکھ کے باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اپنا سینہ بند کر لو۔ عرض کیا حضور وجہ جی؟ ارشاد فرمایا فرشتے آئے تھے، تیرے حیا کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں، اس لیے اپنا سینہ بند کرو۔ انہوں نے سینہ بند کیا، فرشتے واپس آئے۔ اللہ علی قاری فرماتے ہیں متکبر سے لوگ تکبر سے پیش آتے ہیں، عاجز سے عاجزی سے پیش آتے ہیں، حیادار سے حیا سے پیش آتے ہیں۔ تو عثمان وہ ہیں جن کا اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سارے مسلمان حیا کرتے ہیں، تو صرف وہی حیا نہیں کرتا جس کی طرح حیا ہے ہی نہیں۔ تو تمام حیادار حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاں صدر کے مسائل ہی نہیں ہیں، جن کے ہاں حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے، صرف ان کو حیا نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، باقی تمام دنیا حیا کرتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تمام مسلمان حیا کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا عثمان بڑا حیادار ہے، اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا اور ان کو اجازت دیتا تو شاید اپنے کام کے لیے مجھ تک پہنچ ہی نہ سکتے، حیا کی وجہ سے واپس ہی چلے جاتے۔ تو حیادار بندے کا حیا والے ہی کرتے ہیں، اس لیے تمام مسلمان بھی حضرت عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی حیا کیا، اللہ کے رسول نے بھی حیا کیا، ملائکہ نے بھی حیا کیا، تو حیاداروں کو چاہیے کہ ان کا حیا کریں۔ تو اتنی حیادار شخصیت صحابہ میں سب سے ممتاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بھولا۔ بڑی توجہ فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کے عمل کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ دو باتیں توجہ فرمائیں۔ قرآن کریم نے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ ان صحابہ میں پہلی شخصیات میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
گویا کہ قرآن میں اللہ نے صراحت کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہے تو پسند ہے، ان جیسا نہیں ہے تو قابل قبول۔ اس لیے ہم نے صحابہ کے ایمان کو دیکھنا نہیں ہے کہ درست تھا کہ نہیں تھا، ہم نے اپنا ایمان دیکھنا ہے کہ صحابہ جیسا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان جیسا ہے تو ٹھیک ہے، ان جیسا نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ والسابقون الاولون کا اعلان کیا کہ سبقت کرنے والے پہلے لوگ مہاجرین و انصار، ان سے اللہ راضی ہے، جو اخلاص سے اس کے نقش قدم پر چلے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کے عمل کو بھی معیار قرار دیا ہے۔ ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ تم نے عمل لے کے آنا ہے تو صحابہ جیسا لے کے آؤ گے تو قبول ہے۔ ہمارے ذمہ صحابہ کے عمل کو چیک کرنا نہیں ہے کہ درست تھا کہ نہیں تھا، ہمارے ذمہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر ان جیسا ہے تو عمل ٹھیک ہے، ان جیسا نہیں ہے تو عمل ٹھیک نہیں۔ تو جو حضرت عثمان جنتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان فی الجنہ، حضرت عثمان جنت میں ہیں۔ ہمارے پاس ایک حکیم تھا تو بڑا سمجھدار تھا، تو ہم بڑے موتقد تھے نا اس کے۔ تو دوسرا حکیم آیا تو اس نے کہا یار کوئی دوائی دے کے مار ڈالے گا آپ کو، مہربانی کریں اس سے جان چھڑوا لیں۔ یہ حکیم شکیم کوئی نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو پھکیاں بنانے کا بھی۔ تو یار ہم نے کہا اتنے عرصے سے ہم دعائیاں لے رہے تھے، یار ہم نے تو بڑا اچھا سمجھا۔ ہم نے کہا نہیں حکیم شکیم نہیں، دیکھا تو واقعی بیچارہ ہم جیسے ہی تھا۔ تو ہم بسا اوقات فیس بک پہ کسی مولوی کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا پائے کا مولوی ہے۔ تو جب مولویوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ ہے عطائی مولوی نہیں ہے، عطائی مولوی ہے۔ بڑی توجہ فرمائیں گے۔ ہم نے حضرت عثمان یا صحابہ کے ایمان کو پرکھنا نہیں ہے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہم نے پرکھنا ہے کہ ہمارا عمل ان کے مطابق ہے یا ان کے مطابق نہیں ہے۔ اپنا ایمان بھی اس پیمانے پہ پرکھنا ہے، اپنا عمل بھی اس پیمانے پہ پرکھنا ہے۔ اگر ایمان و عمل ان جیسا ہے تو جہاں وہ پہنچے وہیں پہنچ جائیں گے، اگر ان جیسا نہیں ہے تو ان کا ٹھکانہ اور ہے، ہمارا ٹھکانہ اور ہے۔ بات عرض کر رہا تھا مولوی کی، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا عثمان فی الجنہ، آپ کے یہاں کوئی غلطی نہیں ہے عثمان فی الجنہ، لیکن ہمارے ہم کچی پہلی پریپ پڑھنے والا مولوی بھی کہے گا کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ برائے نام کے اسے اس نے اوپر سے دیکھ کے پڑھا ہوا ہے تو کام چلا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی وہ پہلے ہی پتہ پہ لگتا ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا تو جو فرمائے تو کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں، صحابہ کا نام لے کے فرمایا جنتی ہیں۔ مجھے آپ کو کیوں بتایا کہ وہ جنتی ہیں؟ جنت میں چلے گئے تھے، شکر اللہ نے ان کو بڑے بڑے مقام عطا کر دیے، ہمیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو فرمایا کہ تم نے کلمہ جنتی لوگوں والا پڑھ کے آنا ہے، تم نے اذان جنتی لوگوں والی دینی ہے، تم نے نماز جنتی لوگوں والی پڑھنی ہے، تم نے تراویح جنتی لوگوں والی پڑھنی ہے، تم نے مسائل طلاق جنتی لوگوں والے لینے ہیں، تم نے مسائل نکاح جنتی لوگوں والے لینے ہیں۔ اس لیے میرے آپ کے پاس جو شریعت ہے اس کا نتیجہ قیامت کے دن نہیں آئے گا، اس کا نتیجہ میرے مصطفیٰ دنیا میں بتائیں گے ہیں کہ اس نقش قدم پر چلنے والا جنت پر پہنچے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان فی الجنہ، تو حضرت عثمان کے اعمال جنتی اعمال ہیں، جو اختیار کرے گا وہیں پہنچے گا جہاں حضرت عثمان پہنچے۔ توجہ سے دو تین جزیات میں نے عرض کرنی ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوط پکڑنا، ابو بکر کی سنت کو مضبوط پکڑنا، عمر کی سنت کو مضبوط پکڑنا، عثمان کی سنت کو مضبوط پکڑنا، علی کی سنت کو مضبوط پکڑنا رضی اللہ تعالی عنہم۔ دنیا میں صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت خلفائے راشدین کے عمل کو سنت سمجھتی رہی، کسی نے سنت ہونے کا انکار نہیں کیا، کیونکہ خلیفہ راشد بدعتی ہوتا ہی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہوتا، بدعتی بھی نہیں ہوتا خلیفہ راشد۔ جمعے کی دوسری اذان شروع کرائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخاری میں ہے۔ اس کی اصل اللہ کے رسول علیہ السلام سے صراحت کے ساتھ نہیں تھی۔ دوسری اذان شروع کرائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ساری مسلوم میں دیتے ہیں، بخاری نے گواہی دی ہے۔ ثبت الامر علی ذالک، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری اذان دلوائی، پوری امت اس دوسری اذان پہ پکی ہو گئی، جم گئی، ساری امت نے قبول کر لیا کہ دوسری اذان دینی، کیونکہ ساری امت کا عقیدہ کیا تھا کہ خلیفہ راشد کا عمل سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ میرے نبی کا فیصلہ ہے خلیفہ راشد کا عمل سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو جو کرے، سنت پر ہی جنت ملتی ہے، بدعت پر جنت تو جو کرے۔ میں کہہ دیتا ہوں عثمان ہمارے ہیں، کوئی اور کہتا ہے عثمان ہمارے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت عثمان کا عمل میرے ساتھ ملتا ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ تو جو کرے، حضور معراج سے واپس آئے ہیں، آپ علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، نماز فرض ہو گئی، صحابہ کو جمع کیا ہے، صحابہ مشورہ دو، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، کریں کیا؟ ایک صحابی نے کہا حضور آگ جلا دی جائے، لوگ دھواں دیکھ کے آ جایا کریں گے، نماز پڑھ لیا کریں گے۔ فرمایا نہیں، یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے غیروں کی مشابہت۔ وہ کیک کاٹتا ہے 1 من کا، میں کاٹوں گا 10 من کا۔ مجوس کے ہم نے نقشے قدم پر نہیں چلنا۔ دوسرے صحابی نے کہا حضور ناقوس بجا دیا جائے، لوگ آواز سن کے آ جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، ہم نے ایسا بھی نہیں کرنا۔ عمر بن خطاب خلیفہ راشد حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا حضور الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کر دیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر درست کہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو یہ اعلان کر دیا کرو الصلاۃ الجامعہ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ بات طے ہو گئی، صحابہ گھروں کو چلے گئے۔ صبح ایک صحابی اٹھے، مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول میں نے رات کو خواب دیکھا، ایک ناقوس لے کے جانے والا جا رہا تھا، میں نے کہا اے صاحب ناقوس یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ خواب والے نے کہا ایسا نہ کرو، جب تمہاری نماز کا وقت آئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک جو اس مسجد میں اذان ہوئی ہے یہ الفاظ کہا کرو۔ صحابی نے حضور کو عرض کیا، پیچھے حضرت ابو بکر آئے، حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ عمر آئے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ عثمان آئے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ 11 صحابہ نے خواب دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے خواب میں فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے آیا تھا۔ جس بندے نے سب سے پہلے خواب سنایا ہے چل بلال کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے دیکھا ہے سناتا جا۔ اس بندے نے پہلے
اپنی زبان سے نکالا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. بات پہنچی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی. حضرت بلال نے وہی کہا. بات پہنچی لا الہ الا اللہ کی. حضرت بلال نے وہی کہا. بڑی توجہ سے میری اذان تو وہ ہے جو عثمان لے کے جنت میں پہنچ چکے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے آیا ہے. جو میرے رب نے فرشتے کو اذان دے کر بھیجی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوئی, لا الہ الا اللہ سے ختم ہوئی. جو خواب میرے عثمان نے دیکھا اس میں اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ نہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کچھ نہیں. میں کسی کی اذان کو غلط نہیں کہتا, میں اتنا کہتا ہوں جو اذان دے کے عثمان جنت میں گئے ہیں میں وہی اذان دیتا ہوں, اسی کا تحفظ کرتا ہوں, اسی کی اشارت. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اذان دی تھی خواب میں دیکھی تھی اور ان کے دور میں دی گئی, میں وہی اذان دیتا ہوں, اس کو بڑھاتا نہیں ہوں. میں اقامت بھی وہی کہتا ہوں, میں اقامت کو کھاتا بھی نہیں ہوں. میں بڑھانے کا بھی قائل نہیں ہوں, میں گھٹانے کا بھی قائل نہیں ہوں. تو بننا میں نے اذان بھی وہی دی ہے جو دے کے بندہ جنت میں پہلے جا چکا ہے. میں نے اقامت بھی وہی کہی ہے جس اقامت پر نماز پڑھ کے عثمان جنت میں پہنچ چکے ہیں. بڑی توجہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے, مکہ امام مالک ہے. حضرت عثمان کے دور میں جب سورہ بقرہ 12 رکعات تراویح میں مکمل کی جاتی تو لوگ کہتے بڑی ہلکی نماز پڑھی ہے. جب پہلے ختم کرتے تو کہتے بڑا نہ لمبی قرات کی ہے. معلوم ہوا عثمان غنی کے دور میں تراویح اوپر جاتی تھی, 20 تک جاتی تھی. ہم نے وہی پڑھی جو پڑھ کے عثمان جنت میں پہنچے. ہم نے اسی طرز پر زندگی گزاری جس پر عثمان گزار کے جنت میں پہنچے. بڑی توجہ سے یہ میرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ چوتھے جلد کا 13 صفحہ ہے. بندہ آگے کہتا ہے عثمان میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں, میں نے 3 طلاق دے کے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا ہے. اب مجھے افسوس ہے, مجھے بتاؤ واپس لانے کی گنجائش ہے؟ عثمان فرماتے ہیں 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے. میں نے فتویٰ لیا ہے خلیفہ راشد عثمان بن عفان سے جن کے دنیا میں زندہ ہوتے چلتے پھرتے میرے نبی نے فرمایا آپ کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے وہ اگر عثمان کو نقصان نہیں دے گا عثمان جنت میں جائے گا. آپ کے بعد میں محمد ضمانت دیتا ہوں موت تک عثمان کا ہر عمل قبول ہے, ایک عمل بھی قبول ضرورت نہیں ہے. تو ہم ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو وہی پہنچیں گے جہاں وہ پہنچے. وہ جنت میں پہنچے 3 کو 3 کہہ کر, ہم بھی جنت میں پہنچیں گے 3 کو 3 کہہ کر. وہ بھی 20 پڑھ کے جنت میں پہنچے, ہم بھی 20 پڑھ کے جنت میں پہنچیں گے. وہ بھی یہ اذان دے کے جنت میں پہنچے, ہم بھی یہی اذان دے کے جنت میں پہنچیں گے. وہ یہی اقامت کہہ کے جنت میں پہنچے, ہم بھی یہی اقامت کہہ کے جنت میں پہنچیں گے. جس طرز پہ انہوں نے وقت گزارا ہم گزاریں گے تو جو کریں. یہ صحابہ شخصیات نہیں ہیں, یہ صحابہ معیار ہیں, یہ صحابہ افراد نہیں ہیں, یہ قانون ہیں. ایمان پرکھنا ہے ان پہ پرکھو, اگر اعمال پرکھنے ہیں ان پہ پرکھو. ان جیسے ہیں تو ٹھیک ہیں, ان جیسے نہیں ہیں تو غلط ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ جب کوئی بات کرتے ان پہ کفار تنقید کرتے تو قرآن پڑھ لو، بار بار اللہ نے مصطفیٰ کا بھی دفاع کیا ہے، صحابہ کا بھی دفاع کیا ہے، اور کفار کو جواب دیا، کفار کو۔ اور جتنے اشکالات صحابہ پر کیے تھے ایمان والوں نے کیے تھے یا بے ایمانوں نے کیے تھے؟ ایمان والوں نے اشکال نہیں کیے تھے، کنہوں نے کیے تھے؟ بے ایمانوں۔ جتنے بھی صحابہ پہ اعتراض تھے وہ ان لوگوں کے تھے جو مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جن کو مصطفیٰ پر ایمان تھا ان کو صحابہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بڑی توجہ سے یہ سلسلہ دونوں طرف سے چلتا آیا، اعتراض کرنے والے بھی رہے، جواب دینے والے بھی رہے۔ اعتراض کرنے والے مکہ والے تھے، جواب اللہ قرآن میں دیتا تھا، کبھی مصطفیٰ دیتے تھے، کبھی صحابہ ہی صحابہ کی طرف سے دیتے تھے۔ حج کا موقع ہے، ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مصری بندہ آیا، اس مصری بندے نے دیکھا کچھ اہل مدینہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم اہل مدینہ ہیں۔ اس بندے نے کہا یہ بتاؤ تمہارا بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے ہمارے بڑے عالم ہیں۔ اس بندے نے کہا میرے 3 سوال ہیں، ان کو کہو جواب دے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، یہ تو بتاؤ جب احد میں جنگ ہوئی تھی، جب احد میں جہاد ہوا تھا، میدان سے جو لوگ پسپا ہوئے تھے ان پسپا ہونے والوں میں عثمان تھے؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ہاں، حضرت عثمان کے بھی قدم اکھڑ گئے تھے۔ اس بندے نے کہا دوسری بات بتاؤ، جب بدر کی لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے، عثمان تھے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے نہیں تھے۔ وہ بندے نے کہا تیسرا سوال، صلح حدیبیہ بڑا اعزاز تھا، بتاؤ عثمان تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں تھے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے سوال درست ثابت ہوئے، واقعی حضرت عثمان پہ میرے 3 اعتراض موجود ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے خوش ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تعال ادھر آ، ذرا تجھے وضاحت سے بات بتا دوں۔ جو بدر کا موقع تھا، جو احد کا موقع تھا، اس میں جو لوگ پسپا ہوئے تھے، قرآن نے اعلان کیا ہے اللہ نے ان سب سے درگزر کر دی ہے۔ جب اللہ نے درگزر کر دی ہے تو دنیا کی کوئی ذات پوچھنے والی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے درگزر کر دی ہے تو کسی کو بات کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، جو بدر کا موقع تھا، بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے نکاح میں رقیہ بنت رسول اللہ تھی، حضور کی بیٹی نکاح میں تھی، بیمار تھی، مریضہ تھی، اسی موقع پر انہوں نے وفات پائی۔ اس مریضہ کی تیمارداری کے لیے حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا اور فرمایا عثمان بدر کے شہداء کا اجر بھی تجھے ملے گا اور بدر کے مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال غنیمت کا حصہ بھی پورا حضرت عثمان کو دیا اور فرمایا تیسری بات سن، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، حضرت عثمان اللہ کی ضرورت، اللہ کے کام اور اللہ کے رسول کے کام میں مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اگر عثمان سے زیادہ کوئی اور موجود ہوتا اللہ کے رسول اس کو بھیجتے۔ جب وہاں سے پیچھے بیعت ہوئی، بیعت ہوتے وقت عثمان نہیں تھے، اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کی تھی۔ وہ ضمانت تھی کہ اے صحابہ جیسے تم بیعت کرتے ہو کہ مر جائے ہوئے میدان جہاد نہیں چھوڑیں گے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ زبان بھی شہید ہو جائیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے ہم سے زیادہ سعادت عثمان کو ملی ہے، ہمارے اپنے آپ تھے عثمان کی طرف سے محمد رسول اللہ کا۔ جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا اذهب بهل الان معك، لے جواب اور جا، جواب لے اور جا۔ صحابی رسول نے دفاع کیا حضرت عثمان کا۔ تو جنتی لوگوں کے خلاف جن لوگوں کی زبان کھلتی رہی،
وہ خود جنتی نہیں تھے، وہ خود جنتی نہیں تھے۔ آج کے دور میں بھی جس کی زبان جنتی جوانوں کے خلاف کھلتی ہے، سمجھ جاؤ جنتی نہیں ہے۔ جنت میں لڑائی ہے، جنتیوں کی تو لڑائی ہونی ہی نہیں ہے، جنتیوں کی نہیں ہونی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ شخصیات جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي، یعنی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ جنت میں محمد کا ساتھی عثمان ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ آخری بات جی توجہ رکھیں جی، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضور کے ساتھی کے بارے میں، ہمارے یار کے بارے میں کوئی بات کرے ہم منہ میں لگاتے ہیں اس کو۔ جو حضور کے ساتھی کے بارے میں بات کرے گا قیامت کے دن شفاعت کی امید نہ رکھے۔ توجہ کرنا، 4 ہاتھ منسوب ہے اللہ کے رسول سے، نسبت ہے 4 ہاتھوں کو۔ کتنے جی؟ توجہ جی، 4 ہاتھ جن کی نسبت ہے رسول اللہ کی طرف۔ اہل سنت چاروں ہاتھوں کا احترام کرتے ہیں۔ حضور نے صدیق و فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے جیسے آج میرے ہاتھ میں صدیق و فاروق کا ہاتھ ہے، قیامت کے دن بھی میں محمد کے ہاتھ میں ان دونوں کا ہاتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ جیسے آج کے ایمان میں پکے ہیں، قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے تو اسی طرح ایمان میں پکے ہوں گے۔ ہم نے دونوں ہاتھوں کی لاج رکھی ہے، دونوں کو مانا ہے، تو جو کرنا چاہیے۔ تیسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے اللہ کے رسول نے رکھ کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ہم نے احترام کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا ہاتھ حضور نے پکڑا اور غدیر خم کے موقع پر اوپر کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو میں محمد کو محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے۔ آل سنت صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، فاروق سے محبت کرتے ہیں، عثمان سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، چاروں سے محبت کرتے ہیں، چاروں ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں، چاروں ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ تو جو کرتے ہیں، چاروں کی مخالفت کو بدعت کہتے ہیں، چاروں کی مخالفت کو گمراہی کہتے ہیں۔ تو جو کرنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، صدیق فاروق عثمان و علی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ علما وإیاکم ومحدثات الامور، نیڑے کاموں سے بچنا، ہر نیک کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ صدیق کا عمل سنت مخالفت بدعت، عمر کی عمل سنت مخالفت بدعت، عثمان کا عمل سنت مخالف بدعت، علی کا عمل سنت مخالف بدعت۔ اہل سنت کہتے ہیں ہم عمل سنت پر کرتے ہیں، سمجھ کے صحابہ سے ہے۔ اہل سنت سنت پہ عمل کر کے سب سے صحابہ سے۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض کے چہرے سفید ہیں، بعض کے سیاہ ہیں۔ کون ہے جن کے چہرے سفید ہیں؟ اہل سنت والجماعہ، ان کے چہرے میں سنت پر سب سے بڑے صحابہ سے، تو ان کے چہرے روشن ہیں۔ جو سنت کو چھوڑ دیں گے چہرے روشن نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔